اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ نے، لأغلبن، البتہ ضرور غالب ہوں گا، انا ورسلی، میں اور میرے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ، قوی عزیز، بہت طاقتور، نہایت غالب ہے. لکھ دیا ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں یہ بات لکھ دی ہے کہ غلبہ اللہ کو ہوگا اور اس کے رسولوں کو ہوگا، وہی غالب آئیں گے، دوسرے لوگ پسپا اور ذلیل ہوں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور، نہایت غالب ہے. جب پوری کائنات اللہ کی ہے اور حکومت اللہ کی ہے اور وہ ساری چیزوں پر دسترس اور قدرت رکھتا ہے، تو پھر اس کی قدرت کے آگے کس کی چل سکتی ہے اور کون کچھ بنا یا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہی طاقتور ہے اور وہی غالب ہے، اور اس نے لکھ بھی دیا ہے کہ غلبہ اسی کو ہوگا اور اس کے رسولوں کو ہوگا. اور یہ غلبہ ہر طرح سے ہے، چاہے وہ سیاسی غلبہ ہو، یا یہ ہے کہ دین کا غلبہ اور اسلام کا غلبہ اور اسلامی تعلیمات کا غلبہ اور اسلامی آداب و احکامات کا غلبہ. اور دنیا یہ بات بہرحال تسلیم کرتی ہے کہ اسلامی نظام اور قانون اور اسلامی آداب و احکام جو موجود ہیں دین اسلام میں، اس کا جواب کسی قوم کے پاس نہیں ہے. جو تعلیمات موجود ہیں دین اسلام میں یا اسلامی شریعت میں، وہ غالب ہیں سارے ادیان پر اور سارے ادیان کی تعلیمات پر، اور اس کا اعتراف اپنوں اور غیروں سب کو ہے. تو وہ غلبہ اصل ہے، اور اس کے بعد دوسرے غلبے آتے ہیں. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد، نہیں تم پاؤ گے، قومن، کوئی ایسی قوم جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہوں، باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخر پر یا آخرت کے دن پر، یوادون، کہ وہ محبت کریں، من حاد اللہ و رسولہ، ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، یا ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول سے. وَلَوْ كَانُوا، گرچہ وہ ہوں، آباءہم، ان کے باپ دادا، او ابناءہم، یا ان کی اولاد، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کا قبیلہ. اولئک، یہی لوگ ہیں، کتب، لکھ دیا ہے اس اللہ نے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الایمان، ایمان، وأیدہم، اور تائید کی ان کی، بروح منہ، ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے، ویدخلہم، اور داخل کرے گا انہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری، کی بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، رضی اللہ عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے. اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ
اللہ کا گروہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ رہو بے شک اللہ کا گروہ یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت لمبی آیت ہے اور بڑی عظیم آیت ہے، اس میں ایمان کی کسوٹی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی نہیں کریں گے، چاہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بیٹے اور پوتے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے رشتہ دار اور خاندان کے لوگ ہوں۔ کوئی قریبی سے قریبی انسان بھی ہو تو اہل ایمان ایسے کافر سے دوستی اور محبت نہیں کرتے۔ جو لوگ اس اصول اور اس ایمان کے ساتھ جیتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمان ان کے دل میں پیوست کر دیا، جگہ پکڑ لیا ہے ایمان، اور اللہ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے ان کو قوت پہنچائی ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ یا تو روح سے مراد اللہ کی طرف سے خاص روح اور قوت ہے، یا اس سے مراد ایمان اور دین کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھ دیا، اور اس روشنی میں ان کو کفار سے نفرت پیدا ہو گئی۔ یا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد کرتا رہتا ہے مومنوں کی، جیسے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کفار و مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب اور مذمت کی، اہل مکہ نے، تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کا جواب دوں گا اور ان کافروں کی مذمت کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ مسجد نبوی میں ممبر پر چڑھ کر ان کے خلاف اشعار کہو اور ان کی مذمت کہو، اور جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو یہ سارے معانی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ اللہ کی تائید ایسے لوگوں کو حاصل ہو گئی۔ اور دوسری بات اللہ نے کہا اللہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے ان میں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ یہ اللہ سے راضی اور خوش ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ اور اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی۔ کتنے اوصاف اللہ تعالیٰ نے گنا دیے ان مومنین کے جو خالص اللہ سے اور اہل اسلام سے محبت کرتے ہیں، اور کفر اور اہل کفر سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں۔ کتنی اوصاف ہیں اور کتنی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی اور ان صحابہ کی گنائی ہیں۔ یعنی یہ مقام بڑا بلند ہے کہ ایک انسان محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو جیتے ہیں اللہ کے لیے، جو مرتے ہیں اللہ کے لیے، جو اسلام سیکھتے ہیں، جو اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے انسان محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے جنت میں باغات تیار کیا ہوا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ لوگ اللہ کی جماعت اور اللہ کے گروہ ہیں، ان کی کامیابی کا یقین دلایا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دی۔ بہت عظیم الشان مقام ہے ایسے لوگوں کا جو لوگ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہوں، کہ کبھی ان سے پیار نہیں کرتے اور کبھی ان سے محبت نہیں کرتے۔ اور اللہ نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جیسے
من اللہ فی شیء، اور جو ایسا کرے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ دوستی کافروں سے مت کرو، مومنوں سے دوستی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بچے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارا مال جنہیں تم نے کمایا ہے اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان جگہوں پر بھی اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اہل ایمان کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دین اسلام کی محبت اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ اس محبت کے مقابلے میں وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور یہی معاملہ پیش آیا تھا غزوہ بدر میں جب پہلی جنگ ہوئی تو اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اسی جنگ میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اور ایک وقت آیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ان کے بیٹے عبد الرحمن پہلے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جب جنگ میں آئے تھے تو اسلام لانے کے بعد ایک موقع پر کہا کہ اے ابو، جنگ میں جب آپ تھے تو آپ میرے بالکل نشانے پر آ گئے تھے اور میں والد جان کر آپ کو چھوڑ دیا۔ تو جانتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں دیکھ لیتا تمہیں اور تم میرے نشانے پر آگے ہوتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ اور رسول کی محبت ہے جو کفر پر غالب ہے کہ جب اللہ اور رسول کی محبت آ گئی تو بیٹے ہوں یا کوئی دوسرے ہوں ان کی محبت اب کچھ معنی نہیں رکھتی۔ یہ معاملہ تھا۔ اور غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر ہوا یہ کہ عبداللہ ابن ابی منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا تھا، تو اسی عبداللہ ابن ابی منافق کے بیٹے، اب ان کا نام بھی عبداللہ تھا بیٹے کا، تو وہ عبداللہ وہ ایمان والے تھے، وہ سچے مسلمان تھے، انہوں نے آ کر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اجازت دیں اور میں جاؤں اور اپنے باپ کا سر قلم کر دوں اور آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ یہ ایمان تھا کہ جب یہ ایمان آیا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئی تو پھر سارے رشتے ثانوی ہو گئے اور دوسرے درجے میں ہو گئے، کیونکہ دین اسلام کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس میں ایک بڑا درس ہے کہ اہل ایمان خاندان اور قبیلے کے رسم و رواج اور ان کی باتیں اور ان کے دھونس اور ان کے غصے اور ان کی ناراضگی سے ڈر کر ایمان و عمل کا راستہ نہ چھوڑیں، کتاب و سنت کا راستہ نہ چھوڑیں۔ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، خاندان چھوٹ سکتا ہے، بیوی بچے چھوٹ سکتے ہیں اور خیش و اقارب چھوٹ سکتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول نہیں۔ یہی چیز انسان کو ہجرت پر آمادہ کرتی ہے، یہی چیز جمع مردی کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے پر مسلمان کو آمادہ کرتی ہے۔ تو ہمیشہ ایک انسان اپنے دل میں
اللہ اور رسول کی محبت کو سب سے بڑھ کر کے رکھے اور ان کے مقابلے میں کسی اور کو اہمیت نہ دے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اس آیت کی شرح میں کہ ایمان اور کافروں کی محبت دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. جو سچے مومن ہوں گے وہ کبھی کافروں سے دل سے محبت نہیں کریں گے. ہمیشہ میں نے جب اس طرح کی بات آئی ہے تو یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اچھا معاملہ اور چیز ہے اور دل سے محبت اور چیز ہے. دل سے ہم کبھی کسی کافر کو نہیں چاہیں گے، دوستی نہیں کریں گے، دل سے محبت نہیں کریں گے، اس میں سلوک کریں گے، سب کے ساتھ معاملہ اچھا رکھیں گے، سب کے ساتھ انصاف کریں گے، سب کے ساتھ حق کا معاملہ کریں گے، سب کے ساتھ، مگر دل ان کو نہیں دیں گے. دل سے ہم ان کو نہیں چاہیں گے، دل سے ہم ان سے نفرت کریں گے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ اور رسول کی محبت اور دین اسلام پر ایمان اور کافروں کی محبت یہ دونوں اکٹھا نہیں ہوگی. اگر کوئی کافروں سے محبت کرتا ہے اور دلی چاہت رکھتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، یہ سمجھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہیں اللہ کی جو چیز بھی آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی ابتدا کی کس سے؟ تسبیح سے، کیونکہ سب سے زیادہ تسبیحات کا، عبادت کا، حمد و ثنا کا مستحق اللہ رب العالمین ہے. اس لیے سب سے پہلے ہماری اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہونی چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، علماء کرام، ائمہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، سب کا طریقہ یہی رہا کہ سارے اچھے کاموں سے پہلے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے اور اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ تسبیح کرتی ہیں اللہ کی آسمانوں کی ساری چیزیں اور زمین کی ساری چیزیں اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں، سب کچھ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرتی. اسی کا ذکر قرآن کی دوسری آیت میں بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. جب اللہ نے اپنی تسبیح اور اپنی پاکی کا تذکرہ کر دیا کہ سب اس کی تسبیح و تعریف میں مشغول ہیں، تو اس کے بعد اب ذکر ہو رہا ہے بنو نذیر کا. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وہی ہے وہ ذات جس نے اخرج الذین کفروا، نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لأول الحشر پہلی جلا وطنی کے وقت. ما ظننتم نہیں گمان کیا تھا تم لوگوں نے کبھی بھی، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، انہم مانعتہم کہ بچا لیں گے انہیں، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ سے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو آیا ان کے پاس اللہ، من حیث اس جگہ سے، لم يحتسبوا کہ نہیں انہیں گمان تھا، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ وہ اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ تو
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنو نضیر کا تذکرہ کیا ہے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اور مدینہ کے اطراف میں آباد تھا۔ یہ معلوم ہے کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ کہا جاتا ہے کہ بنو قینقاع یہ مدینے کے اندر موجود تھے، اور بنو نضیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ سے باہر اطراف میں ان کی آبادیاں تھیں۔ یہ تینوں قبیلے مسلمانوں کو ہمیشہ لڑانے میں لگے رہتے تھے۔ جو بنو قینقاع تھا وہ خزرج، قبیلے خزرج کا حلیف تھا، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور جو بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے وہ قبیلے اوس کے حلیف تھے، ان کے ساتھ ان کا دوستانہ اور لگاؤ تھا۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد مسلمان ہو گئے تھے اور پکے مسلمان ہوئے، جو انصار کہلاتے ہیں، ان لوگوں کو یہ لوگ لڑاتے تھے اور پیچھے ہو کر خوب خوشی مناتے تھے کہ چلو ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ اور ان کی بالادستی اس طرح بھی تھی کہ ان کے پاس مال و دولت تھی، باغات تھے، اور وہ سود خور بھی تھے، تو اس وجہ سے بھی ان کی بالادستی ان پر قائم تھی۔ اور جو مسلمان تھے یا کہیے اوس و خزرج کے لوگ تھے، وہ ان سے تنگ تھے مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی، اور اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ اور مواخات قائم کر دی، اور اس کے بعد یہودیوں کے ساتھ بھی مشورہ کیا اور ان کے ساتھ بھی صلح کی کہ مل کر کے رہیں گے، اور باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے وغیرہ، بہت سی دفعات تھی، تاکہ ہو یہ کہ سب مل کر کے رہیں اور اپنے قریب کے جو لوگ ہیں ان سے کوئی خوف اور ڈر نہ ہو۔ لیکن یہود دغاباز اور غدار ہمیشہ سے رہے، تو ان لوگوں نے ہمیشہ دغا بازی کی، اور جو منافقین تھے وہ بھی انہی سے ملے ہوئے تھے، ان یہودیوں سے، اور وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع کو سب سے پہلے مدینہ سے نکالا گیا۔ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان لوگوں میں سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بنو قینقاع کے لوگ یہ سب سونار تھے اور زیورات وغیرہ کے کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ کسی سونار نے، جو یہودی تھا، اس نے کسی مسلمان عورت کے ساتھ چھیڑخانی کر دی۔ جب اس عورت نے چیخا چلایا اور مسلمانوں کو بلایا تو اس کے گھر کا کوئی فرد آیا اور اس سونار کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ تو یہ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم لوگوں سے مقابلہ کون کر سکتا ہے، ہم لوگ تو ہتھیار میں بھی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت اور سب کچھ ہے، اس لیے ان کو دبا کر رکھیں گے۔ جوش میں آئے اور اس مسلمان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، یعنی ان یہودیوں نے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور پھر بھی آپ کی کوشش یہ ہوئی کہ صلح صفائی ہو جائے اور بات نہ بڑھے تاکہ مل کر کے رہیں۔ تو جب آپ نے ان لوگوں سے گفتگو کی تو ان لوگوں نے شرارت کی اور کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کفار و مشرکین جو مکہ سے آئے تھے اور بدر میں ان کو ہرا دیا اور مار دیا ان کو اور قیدی بنا لیے، تو ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں؟ ان کو جنگ کا تجربہ نہیں، ہم تجربہ کار ہیں، اس لیے ہم سے ایسی حرکت مت کر۔ اس طرح کی جب بات انہوں نے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ان کے پاس پہنچے مقابلے کے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے اور ان کو ہمت
گئے اور پھر ان لوگوں کو یہاں سے جلا وطن کر دیا اور ملک شام بھیج دیا. یہ قبیلہ شروع ہی میں ختم ہو گیا سن 2 ہجری میں شوال میں. اس کے بعد معاملہ پیش آیا بنو نذیر کا، جن کے تعلق سے یہ آیت اتری. بنو نذیر کا کیا معاملہ تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے. ایک شخص کی دیت دینی تھی اور بات اتفاق اس بات پہ ہوا تھا کہ سب لوگ مل کر کے دیت دیں گے اگر مخالفین اور دشمن کی طرف سے کسی کو مارا گیا ہوگا اور دیت دینی ہوگی. تو آپ جب پہنچے ہیں وہاں اور ایک گھر میں جب گئے تو یہودیوں نے یعنی بنو نذیر کے لوگوں نے آپس میں سازش کی کہ جب یہ باہر نکلے یا گھر کے کنارے کی طرف آئیں تو اوپر سے ایک بڑا پتھر گراؤ اور ان کی جان لے لو. ان لوگوں نے یہ سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. اس سے پہلے کہ وہ حرکت کریں گے آپ وہاں سے نکلے اور چلے گئے. آپ کو اس کی اطلاع دے دی گئی اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو لیے اور پورا فوجی دستہ پہنچا ان کے مقابلے کے لیے اور یہ لوگ بھی اپنے قلعے میں بند ہو گئے. جو بہت غرور کرتے تھے یہ بھی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے اور ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے کہا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، خوف ہو گئے. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. 1 مہینے کی مسافت کی دوری میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبا رہتا ہے اور وہ خائف رہتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ڈرے ہوئے تھے. کچھ دن تک وہ قلعے میں رہے، پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہماری جان بخش دیجیے، پھر ہم چلے جائیں گے آپ جہاں کہیں گے. اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کیجئے کہ ہم جو چیزیں اپنی لے جانا چاہیں وہ ہمیں لے جانے دیں، اس سے ہمیں نہ روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تم لوگ اترو اور اپنا جو سامان جو چیزیں لے جانا چاہو لے جاؤ. اور آپ نے ان کو بھگا دیا خیبر اور یہ سب خیبر چلے گئے. تو نکلنے کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنی ساری چیزیں نکال رہے تھے، توڑ رہے تھے، یہاں تک کہ دروازے اور کیلیں اور فلاں چیزیں جتنی چیز لے جا سکتے تھے اپنے اونٹوں اور اپنے جانوروں پہ وہ سب اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اجاڑ رہے تھے لے جانے کے لیے. ظاہر ہے ساری چیزیں تو لے نہیں گئے، جو چیزیں لے جا سکتے تھے وہ بہرحال لاد کر لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھ بھی اجاڑ رہے تھے. مومنوں کے ہاتھ کس طرح اجاڑ رہے تھے؟ جب تک یہ لوگ اپنے قلعے سے نہیں اترے تھے مومنین ان کے قلعوں پر حملہ کر رہے تھے، گولیاں برسا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے قلعے ٹوٹ پھوٹ رہے تھے، ان کے دروازے ٹوٹ پھوٹ رہے تھے. اور پھر جب یہ لوگ اپنے گھروں کو اور اپنی ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ ڈالے اور اجاڑ ڈالے تو جو چیزیں باقی رہی وہ مسلمان توڑ پھوڑ کر جو ان کی ضرورت کی چیز تھی یہ لے گئے اور ساری چیزیں تباہ و برباد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں ان کے گھر اجڑ گئے اور یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. تو اے عقل والو تم لوگ عبرت حاصل کرو کہ جن کے پاس مال و دولت اور جن کے پاس ہتھیار تھے اور جو لوگ قوت والے تھے لیکن انہیں نہ ان کی قوت کام آئی نہ ہتھیار کام آیا بلکہ یہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہو گئے اور ان سب کو بھگا دیا گیا کیونکہ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئے گے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ساتھ دیا اور ان کو عزت اور
جلا وطنی لعذبہم فی الدنیا، تو البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب یقینی ہے۔ آخرت میں جہنم کا عذاب تو ہے ہی، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا اگر ان کے لیے جلا وطنی اللہ نے نہ لکھا ہوتا۔ اللہ نے یہ چیز لکھی تھی اپنے پاس، اس لیے مومن راضی ہو گئے اسی بات پہ جو کچھ مقدر میں تھا، اور وہ لوگ جلا وطن ہوئے اور مدینہ اور اس کے اطراف اور اپنی بستیوں کو چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ اللہ کا عذاب ضرور آتا، اور اللہ کی یہی سنت ایسے لوگوں کے ساتھ رہی۔ اور ان لوگوں کے بعد جو بنو قریظہ جو باقی بچ گئے تھے، ان کے ساتھ معاملہ بھی یہی پیش آیا، کیونکہ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے خیانت کی تھی اور بدعہدی کی۔ تو جب معاملہ خندق کا ختم ہوا تو اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بنو قریظہ کے پاس گئے، یہ لوگ بھی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کفر اور اہل کفر سب بزدل ہوتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے اور یہ ہے اور مقابلہ کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، معلوم ہونا چاہیے کفر اور اہل کفر سب کے سب ذلیل و رسوا قوم، اور یہ سب کے سب بزدل ہیں۔ اگر قوت ہے تو قوت ایمانی ہے جو مومنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس ایمان سے جب ہم دور ہوتے ہیں تو شجاعت کم ہوتی ہے، اور ایمان کی کمی سے بزدلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے لکھ رکھا تھا کہ غلبہ ان کا ہوگا، اور لکھ رکھا تھا کہ یہ لوگ جلا وطن ہوں گے، تو وہ جلا وطن ہوئے۔ اور بنو قریظہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جب بدعہدی کی اور یہ بھی قلعے میں بند ہوئے، اور بعد میں پھر بالآخر یہ لوگ بھی راضی ہوئے اترنے پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی جو معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا، سعد بن معاذ نے غالباً، اور وہ فیصلہ کہ ان کے جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو قیدی بنا دیا جائے۔ تو یہی ہوا کہ ان کے سارے جوانوں کو 10 کو اتارا جاتا تھا، اور ان سب کو تہہ تیغ کر کے گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بعد میں جو بچے اور عورتیں بچے ان کو قیدی بنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ یا تو یہ جلا وطن ہوئے یا انہیں مار دیا گیا اور ذلیل و خوار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرو، دین پر قائم رہو، شرک اور اہل شرک سے دوری رکھو، اور ان سے دلی لگاؤ قطعاً مت رکھنا، تاکہ اللہ کے ہاں معزز اور محترم رہو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم سے راضی ہوگا، تمہیں جنت میں داخل کرے گا، اور ساری بھلائیاں تمہارے لیے مقدر ہوں گی۔ اللہ انہی مومنین مخلصین میں ہم لوگوں کو شامل فرمائے، اور ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، اور دین اسلام کی حمیت و غیرت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔